جزا يسبق به حق المحمود ولا شعث موجود ولا أجر ممدود فقال الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسحور ميدان عرسه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع المزفر أبي شبير وشبر قاسم الكبرى وصبر سعيد الدين الأشرف المكين الأشجع المكين الناصر المعين أسعد الظالمين سيد العارفين مولى الموحدين إمام المهتدين يا صوف المسلمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجليل مظهر العجائب نور البدائع صاحب معجزات الغرائب منكس الرحمات صاحب المعجزات والممدود فيه النقاب الزاهيات غالب على كل غالب مطلوب كل غالب مولانا علي جبل أبي طالب وعلى أهل بيته وآبائه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم ومصائبهم وهدايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحاب المولى ولا غير من أصحابه صلى اور معزز و مکرم سامعین کرام، رفتہ رفتہ اشہر اللہ اس ماہ محرم کا حاصل ہونے کا رہا ہے۔ رب کائنات سے دعا گو پروردگار عالم ہماری سزاداری کو شرف ربوبیت عطا فرمائے اور اس سزائے حسین کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو آقا حسین کی معرفت نصیب فرمائے اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس مجلس رضا کے صدقے میں ہم سب کی جو مشکلات ہیں پروردگار مشکلات کا طرف فرمائے اور جو جائز میں حاجات ناجائز میں حاجات کا پورا فرمائے۔ دعا مقبولیت کے لیے مل جل کر کے برترین صلوات برادران ایمانی، یہ ماہ رضا اور یہ ماہ محرم فقط اور فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم عادت کو عنوان سمجھاتے ہیں، بلکہ جہاں یہ کثیر عبادت ہے وہیں یہ مجالس حسین ہے، یہ مادہ ظلم اور ظالم کے خلاف احتجاج ہے، جہاں ہم اپنی قوم کو آقا حسین کے مقاصد اور آقا حسین کے پیغامات سے روشناس کرواتے ہیں، آشنا کرواتے ہیں،
وہی عالم اسلام اور انسانیت کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ دنیا والے آئیں اور اس نقطۂ نظر پر کہ کیوں 1400 برس سے یہ فرش ازا بچھایا جا رہا ہے اور آقا حسین کے لیے مجلسیں کی جا رہی ہیں اور یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے ضمیر کو اس قدر بیدار کر دیا جائے کہ انسان کبھی بھی اپنی پیشانی کو باطل کے سامنے نہ چھپائے۔ اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کبھی ظلم و استبداد و استعمار کے سامنے اپنی پیشانی کو کم نہ کرے اور ان کے سامنے جھک نہ جائے۔ کربلا میں اگر آپ غور کریں اور تاریخ کربلا کا اگر مطالعہ بدقت فرمائیں تو آپ کو اس نقطۂ نظر پر جہاں حسین کھڑے ملیں گے نہیں حسین کے تمام اصحاب معروف ہیں کہ کسی بھی ایک صحابی نے کبھی ظلم و استبداد کے آگے استعمار کے آگے استعمار کے آگے اپنی پیشانی کو چھپایا نہیں ہے۔ پانی نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں، تلواروں سے کاٹ دیے جائیں گے کوئی بات نہیں، تیروں کی بارش ہوگی کوئی بات نہیں، ایسے کی برسات ہوگی کوئی بات نہیں، مگر ان اصحاب باوفا نے بس ایک اہم کردار ادا کیا اور وہ کردار یہ ہے کہ ظلم کے آگے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا ہو اور انہوں نے کوئی راستہ دوسرا اختیار کر لیا، اور نہیں راستہ بھی دوسرا اختیار نہیں کیا۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کے آگے اپنے سر کو جھکایا نہیں، بلکہ وہ ظلم کے مقابلے میں آہنی دیوار کی طرح ڈٹ گئے تھے۔ ایک سوال پڑھیں گے اتنا یاد رکھیے گا، ظلم ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کوئی صفت ہے کہ خالق کائنات جسے پسند نہیں فرماتا، رب کائنات جسے پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ بارہا یہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب ابراہیم سے پروردگار عالم نے جب کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ میں بڑے اطمینان سے بھی جملے پڑھوں گا مگر پوری توجہات کا طالب ہوں۔ جناب ابراہیم سے قرآن یہ کہتا ہے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو ابراہیم نے پلٹ کر کے یہی تو سوال کیا تھا، قالا ومن ذریتی، یہ پالنے والے اتنا بتا دے، یہ اتنا پاکیزہ ہوگا، یہ اتنا عظیم منصب کیا ہماری ذریت میں بھی ہوگا، ہماری اولاد کو بھی عہدہ امامت ملے گا؟ تو پروردگار عالم نے تو جواب دیا جناب ابراہیم کو، جواب دے کر کے یہ کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم اتنا یاد رکھو یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ سوال کیا ہے؟ ومن ذریتی، کیا ہماری ذریت میں یہ عہدہ امامت آئے گا؟ اللہ چاہتا تو جواب دے کر کے یہ صاف لفظوں میں کہہ سکتا تھا ابراہیم تمہاری ذریت میں امامت آئے گی، ابراہیم تمہاری ذریت میں امامت آئے گی، یا جواب یہ دے دیتا کہ ابراہیم تمہاری ذریت میں امامت نہیں آئے گی، مگر نہیں سسپینس اس نے رکھا اور کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، ڈائریکٹ منع بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ ہاں بھی نہیں کیا کہ تمہاری نسل میں امامت ہے، تمہاری نسل میں امامت نہیں ہے، بلکہ کہہ رہا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم کی دو قسمیں، ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دعائے کمیل میں آپ امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ پڑھتے ہیں، اے پالنے والے میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی، اے پالنے والے میں نے اپنے ظلم کے اوپر اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا۔ ایک ظلم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے، کبھی کسی یتیم کا حق چھین لیا، کبھی کسی غریب کو ستا دیا، کبھی کسی راستے چلتے کو پریشان کر دیا، کبھی کسی کو اذیتیں دے دی، کبھی کسی کو تنگ کر دیا، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کسی کو دھمکا دیا۔ تو ایک ظلم ہے کہ جو اپنے اوپر ہے، ایک ظلم ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ہے، مگر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے دونوں ظلم کو رکھا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، جو اپنے اوپر
اوپر ظلم کرے وہ کبھی بھی عہدہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وقت نہیں ہے کہ اب میں اس کی قرآن مجید سے آپ کے سامنے دلیل پیش کروں کہ قرآن کس کس چیز کو ظلم کہتا ہے۔ میرے عزیزوں غور کریں، جو اپنے اوپر ظلم کرے اس تک بھی امامت نہ جائے گی، جو دوسروں پر ظلم کرے اس پر بھی امامت نہ جائے گی، تو جو عام انسانوں پر ظلم کرے جب اس تک امامت نہیں پہنچتی تو جو صحرا پر ظلم کر جائے، صلوات پڑھے گا محمد والے محمد، افراد ظلم و استبداد کے مقابلے میں تھے، ظلم کے مقابلے میں یہ لوگ ڈٹے ہوئے تھے۔ اور اتنا یاد رکھیں، اگر کائنات میں کسی ایک شخص پر معصوم فرماتے ہیں، اگر مشرق میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور مغرب میں کوئی انسان موجود ہے، اس تک یہ خبر پہنچے کہ فلاں شخص پر یا فلاں قوم پر فلاں انسان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انہیں ظالموں میں سے ہے۔ ظلم کے خلاف آواز نہ بلند کرنے والا ظالمین میں شمار ہوتا ہے، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والے کے شمار ظالمین میں ہوتا ہے۔ تو کرب و بلا کے میدان میں اتنا تو طے ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر ظلم ہوا اور دوسرا گروہ ایسا تھا کہ جو ظلم کر رہا تھا۔ اور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کرب و بلا میں دو گروہ، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک گروہ وہ کہ جس کا گھر لوٹا گیا تو کوئی لوٹنے والا ضرور رہا ہوگا، ایک وہ کہ جس کا گھر جلایا گیا تو کوئی جلانے والا ضرور رہا ہوگا، ایک وہ کہ جس کے بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا تو کوئی قتل کرنے والا ضرور رہا ہوگا۔ تو کرب و بلا میں دو گروہ سے زیادہ نہ تھے، یا تو ایک گروہ وہ تھا کہ جس پر ظلم ہو رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ظلم کر رہا تھا۔ میں بار بار 3 دنوں سے یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ کربلا میں دو گروہ سے زیادہ نہ تھے، یا حسینی تھا یا یزیدی تھا۔ بعد کربلا بھی دو گروہ بن کر کے رہ گیا، یا حسینی یا یزیدی۔ تو کربلا کے دو گروہ، یا ظلم ہو رہا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھ لو، جو جس پر ظلم ہوا ہے اگر کوئی اس کی حمایت کرے تو وہ مظلومین میں سے ہے، اور اگر کوئی ظالم کی حمایت کرے تو وہ ظالمین میں سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ ظالمین میں سے ہے کہ جو ظلم کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ آقا حسین کی مجالس اعزا پر بدعت کے فتوے نہیں لگائے جا رہے ہیں، یہ اپنی عقل اور عقیدے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اگر کربلا میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے۔ یہ اپنے عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم اس کا ماتم کریں کہ جو نواسہ رسول ہے، سبط پیغمبر ہے، ہم اس کا ماتم اگر کریں دنیا کہے کہ یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے کہ کربلا میں اگر ہوتے تو ہم بھی انہیں ظالموں کے ساتھ ہوتے، اور کر رہے ہیں۔ جتنا بھی ظلم ہوا جتنا بھی ظلم ہوا، کم مظالم نہیں اٹھائے گئے، پہاڑ توڑ دیے گئے ان کے اوپر۔ مگر آپ انصاف سے یہ بتائیں کہ حسین ابن علی اور ان کے گھر والے اور ان کے اصحاب باوفا میں کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ اب سہا نہیں جائے گا؟ مجھے چھوٹی سے چھوٹی روایت، ضعیف سے ضعیف روایت لا کر کے آپ دکھائیں کہ جہاں پر 4 برس کی معصوم سکینہ بھی یہ کہہ رہی ہو کہ اب نہیں سہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا لیول اتنا ہائی تھا، اتنے معرفت پر وہ تھے، ایسی یقین معرفت کے درجے پر فائز تھے کہ کوئی اور دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اصحاب حسین ابن علی کے اوپر تیروں کی بارش ہے، نیزے کی نوک ہے، تلوار کی دھار ہے، مگر کسی ایک مقام پر ان کے معرفت اور جذبات میں کوئی کمی آئی ہو، یا قتل ہونے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام، مصائب کے کوشش سے آپ کو فضائل سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، امام حسین نے جب روز عاشورہ اپنے صحابیوں سے خطاب کر کے یہ کہا، اے میرے جاباز صحابیوں، اے میرے دلیر صحابیوں،
یہ میرے باوفا سپاہیوں، تمہارا آقا اکیلا ہے، تمہارا آقا تنہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو اگر کسی چیز کی فکر تھی تو بس اس بات کی فکر تھی کہ آقا حسین بلا رہے ہیں۔ اور کیجئے گا، اپنی حیات میں ان صحابیوں نے ایک چیز طے کی تھی، وہ یہ کہ کوئی بھی تیر حسین ابن علی تک نہ پہنچنے پائے، کوئی بھی تیر، کوئی بھی زخم، کوئی بھی نیزہ، کوئی بھی تلوار حسین ابن علی تک نہ پہنچنے پائے، کوئی حملہ ہماری زندگی میں حسین کے اوپر نہ ہونے پائے۔ تو بس آقا حسین ان کی نگاہ میں تھے، ان کو کسی زخم کی پرواہ نہیں تھی، ان کو کسی قسم کی اگر کہیں مجروح ہو جائیں، کہیں زخمی ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ تھی تو بس ایک پرواہ تھی کہ حسین زخمی نہ ہونے پائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تیر پر تیر کھائے؟ ابھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنے سینوں پر وہ تیر لے لیکن اس کو ذہن میں یہ بات رہے کہ حسین تک تیر نہ پہنچے۔ بہت غور کیجئے گا کس منزل سے آپ کو لے کر کے میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تیر پر تیر کھائے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اسے کوئی درد محسوس نہ ہو؟ اگر درد ہے اس کے دل میں تو فقط حسین ابن علی کی جان کا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بدن کٹ بھی جائے اور درد کا احساس نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے بدن کٹ جائے اور درد کا احساس نہ ہو؟ آپ کا ایک جواب متفق علیہ فیصلہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بدن کٹ جائے گا اور تیرو صاحب تو تلوار ہو تو درد تو ضرور ہوگا اور احساس تو ضرور ہوگا، ہے تو انسانی۔ مگر آئیے میں قرآن کی ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ بات یہ آپ کے ذہنوں تک راسخ ہو جائے اور منتقل ہو جائے کہ جہاں چاقو چلا مگر درد کا احساس نہ ہوا۔ کاش بات آپ تک پہنچ جاتی۔ جناب یوسف کے اوپر تہمت لگائی گئی، زلیخا نے تہمت لگائی۔ جب پوتیفار کو دروازے پر دیکھا زلیخا نے تو کہنے لگی کہ جو تمہاری زوجہ کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا سخت ترین عذاب دیا جائے۔ جناب یوسف نے اپنی بے گناہی ثابت کی، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ اب عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے وہاں کا، تو لذا اس کی عزت تو لگی تھی داؤں پر۔ زلیخا نے ایک جال رچا، ساری مصر کی اشراف زادیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد زلیخا نے یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ پھل ہے اور یہ چاقو، تم اس کو اس وقت تک نہ کاٹو گی کہ جب تک یوسف نہ آ جائے۔ کاش بات پہنچتی آپ تک، جب تک یوسف نہ آ جائے تب تک تم اس کو کاٹو گی نہیں۔ اور یوسف ادھر تیار ہو کر کے، آمادہ ہو کر کے، تھے ہی حسین و جمیل۔ حضرت یوسف کے حسن تمام نبیوں میں مشہور ہے، جمیل تھے۔ اب جو ہی دروازہ کھلا یوسف علی نبینا داخل ہوئے، سارے کے ساری اشراف زادیوں نے مصر کی یہ دیکھا جناب یوسف کے حسن کو، تو اب قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے اس پھل کے بجائے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اس پھل کے بجائے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یوسف کے چہرے پر نگاہ تھی انہیں درد کا احساس نہیں تھا۔ جب تک یوسف کے چہرے پر نگاہ تھی انہیں درد کا احساس نہ تھا۔ ادھر یوسف گئے، ادھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے پھل کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو جو ظاہری حسن دیکھے اگر انگلیاں کٹ جائیں تو پتہ نہیں چلتا، تو کربلا میں جو باطنی حسن دیکھ رہا ہو، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کربلا میں جو باطنی حسن دیکھ رہا ہو، تلواریں چل رہی ہیں، زور کا میں نے کہا میں دلیل دوں گا آپ کو کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہ تھی۔ زور کا وقت ہوا، ابو سمامہ سیلابی حسین ابن علی کی خدمت میں آئے اور آن کر کے کہنے لگے مولا سے، مولا مجھے یہ لگتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا عالم ہے صاحب، حملہ اولا ہو چکا ہے، کم سے کم 35 افراد جاں بحق ہو چکے، شہید ہو چکے ہیں۔ حملہ اولا ہو چکا، حملہ اولا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ساتھ مل کر کے فوج اعداد پر حملہ کیا تھا، اسے حملہ اولا کہتے ہیں، کہ جس میں معمولاً 35 افراد شامل تھے۔
کہ جنہوں نے حملہ کیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے جانا شروع ہوا. جب نماز ظہرین کا وقت ہو گیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام تاریخ نے لکھا ابو سمامہ، امام حسین کی خدمت میں آئے اور آن کر کے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور کر رہے ہیں اصحاب مارے جا رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے ادھر سے لگائے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، مگر ایسے عالم میں حسین کا صحابی آ کر کے کہتا ہے مولا نماز کا وقت ہو گیا. ہم اور آپ اگر تھوڑا سا تھک جائیں، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ بات سمجھنے کی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد. آ کر کے مولا سے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے کچھ دیر اپنے سر کو جھکایا اور آسمان کی طرف دیکھا. دیکھ کر کے ابو سمامہ کو دعا دی. دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو سمامہ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اے ابو سمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں اور ذکر کرنے والوں میں قرار دے. یہ حسین ابن علی رکے کیوں تھے؟ کہا اس لیے رکے تھے کہ حسین کو تو علم تھا نا کہ ابھی اول وقت ہونے میں کچھ سیکنڈ یا کچھ لمحہ باقی ہے. صحابی تھا، اس نے اپنے اعتبار سے کہا. اور پھر دعا دینے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم ھذا اول وقتھا، ہاں یہ نماز کا اول وقت ہے. اب فرمایا یہ نماز کا اول وقت ہے. ابو سمامہ تم نے نماز یاد دلائی، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل رکھے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل رکھے. امام علی علیہ السلام جنگ لڑ رہے تھے، کوئی جنگ تھی، امام جنگ کر رہے تھے. اتنے میں امام نے اپنے کسی صحابی سے یہ فرمایا رکو ابھی نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھ لینے دو. تو صحابی یہ کہہ رہا تھا کہ مولا کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. اب آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں آئے. آ کر کے وہ مولا علی سے کہتا ہے اے علی ابن ابی طالب، ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، نماز تو ہو ہی جائے گی مگر ابھی جنگ ہے، ہماری جان چلی جائے گی. تو امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے یہ پوچھا اتنا بتاؤ کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں. مولا نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ ہم لڑ کیوں رہے ہیں. تو اب صحابی یہ سمجھ گیا کہ لڑ ہم کیوں رہے ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے، اسی اذان کے لیے، اسی نماز کے لیے ہم لڑ اسی وجہ سے رہنا. تو وہ علی کا صحابی تھا کہ جس نے کہا کہ مولا پہلے جنگ کیجئے. یہ حسین کا صحابی ہے جس نے پہلے کہا مولا نماز پڑھیے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. نہیں کہہ دیا تھا جیسے صحابی مجھے ملے، میں نے اپنے صحابیوں سے بہتر نہیں، پوری باقاعدہ مکمل تاریخ حسین کی نگاہ میں تھی جیسے صحابی مجھے ملے. اچھا امام حسین علیہ السلام ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور فوج عادت سے کہا کہ جنگ روک دو، مگر وہ روکنے کو تیار نہ تھے. بڑی تیزی کے ساتھ میں گزرا ہوں، جنگ روکنے کے لیے وہ تیار نہ تھے. تو امام نے اس عالم میں نماز خوف پڑھی ہے. جنگ کے عالم میں ایک نماز ہوتی ہے بھائی واجب نماز، نماز خوف کہلاتی ہے. جیسے آرام سے پڑھی جاتی، آرام سے یہ نماز نہیں پڑھی جاتی. اس میں ہوتا یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک گروہ جا کر کے جنگ کرے گا، دوسرا گروہ نماز پڑھے گا. صحابیوں کے دل میں تو یہ کھنک تھی، یہ بات تھی، یہ اشتیاق تھا، یہ شوق تھا اپنی زندگی کی آخری نماز حسین کے پیچھے پڑھ لی جائے، تب جا کر کے اللہ سے پھر ملاقات کی جائے. اب اندازہ لگائے کہ جو اپنے زندگی کی آخری نماز ایسے عالم میں حسین کے پیچھے پڑھ رہا ہو، اسے اللہ سے ملنے کا کتنا شوق ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ، کتنا اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا. تو نماز پڑھی، حبیب ابن مظاہر لڑنے کے لیے گئے، سعید اور زہیر آ کر کے کھڑے ہوئے. روایت کا یہ جملہ ہے کہ ایک صحابی سعید دشمن اعداء کی طرف سے چلنے والی تیروں کو اپنے سینوں پر لے رہے تھے، اپنے سینوں پر لے رہے تھے اور پڑھ پڑھ کر کے لے رہے تھے. کبھی بازو پر، کبھی سینوں پر وہ تیروں کو لے رہے تھے.
کیوں؟ تاکہ کوئی تیر حسین تک نہ پہنچنے پائے. اور روایت نے یہ جملہ لکھا ہے جب تک حسین نماز پڑھ رہے تھے کوئی تیر حسین تک آیا بھی نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. کوئی تیر حسین تک آیا بھی نہیں تھا جب تک یہ افراد کھڑے ہوئے تھے. امام نے نماز تمام کی، جنگ ہوئی. اب ایک ایک کر کے صحابی جا رہا ہے، ایک ایک کر کے صحابی جا رہا ہے. ایک صحابی ہے کہ تاریخ نے اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جس کا نام رچا اور بسا ہے غلام کی حیثیت سے. شاید آپ پہنچ گئے ہوں گے. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ غلام کا نام ہے حضرت جان بن حوا. میں ولدیت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کربلا میں جو حسین کے صحابی آئے تھے وہ تمام کے تمام نسب والے بھی تھے، حسب والے بھی تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آیا. جان بن حوا یہ کون ہے صاحب؟ یہ ہے غلام جس کے اولاً انہوں نے غلامی کی ہے جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب. بڑے آرام سے آج میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. فضل ابن عباس ابن عبد المطلب یہ غلام جناب جان غلام ہیں ان کے. حضرت فضل کون ہے؟ یہ امام علی اور رسول اکرم کے چچا زاد بھائی ہیں. تو جناب فضل کے غلام حضرت جان ہیں. امام علی علیہ السلام کا گزر ایک روز اس جگہ سے ہوا. جناب فضل کے گھر کے قریب سے ایک روز علی ابن ابی طالب کا گزر ہوا. اب بڑے غور سے سنیے گا اور بڑی توجہ کے ساتھ. جناب فضل کے گھر پر امام علی علیہ السلام نے ایک سیاہ فام شخصیت کو دیکھا. لفظ آسان کروں، بالکل کالا سیاہ فام شخصیت. فضل کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد امام علی علیہ السلام نے فضل سے یہ پوچھا، فضل کیا اس غلام کو تم بیچو گے؟ اب ایک مرتبہ فضل چونک گئے. کیوں؟ ارے کہاں یہ سیاہ فام غلام اور کہاں علی اس کا خریدار؟ کہاں یہ غلام حبشہ سے آیا ہوا اور کہاں علی جیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے چونکہ حضرت فضل بھی امام علی کے ان تمام فضائل و کمالات سے بخوبی واقف تھے. تو اب ایک مرتبہ جناب فضل نے امام علی کو دیکھا اور ایک مرتبہ جناب جان کو دیکھا. بڑی توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ امام علی کا چہرہ، ایک مرتبہ جناب جان کا چہرہ. اور دیکھنے کے بعد امام علی علیہ السلام سے کہتے ہیں اب لے کر کے آئے، ہم کہاں بیچیں اور کیا کریں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فضل تم جو قیمت مانگو گے وہ قیمت تمہیں دی جائے گی. بڑی توجہ ہے میرے عزیزوں، جو قیمت تم مانگو گے وہ قیمت تمہیں دی جائے گی. ارے مولا اب کیا کریں، اب کیسے دے؟ بہرحال جناب فضل راضی ہوئے کہ مولا آپ مانگ رہے ہیں تو لے کر کے جائیے. جناب فضل یہ کہنے لگے کہ مولا لے کر کے جائیے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایسے تو نہیں لے جائیں گے، یہ بتاؤ اس کو تم بیچو گے کتنے میں؟ بالکل حساب کلیئر رہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کربلا میں فضل کا غلام مارا گیا، حسین کا بابا خرید رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو دو انگلیوں کے درمیان سے انسان کے پورے باطن کو اسکین کر لیتی ہے. بڑی توجہ رہے. یہ فضل کو تو علم نہ تھا نا، مگر علی ابن ابی طالب کو تو علم رہا ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے. کتنے میں بیچو گے؟ مولا لے کر کے جائیے. نہیں، بتاؤ تم اس کی قیمت. اب قیمت لگائی جا رہی ہے جناب جان کی. مولا علی نے نہیں بتایا قیمت، جناب فضل نے بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اس بات کا علم تھا حسین کے صحابی کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، حسین کے صحابی کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اچھا خریدار علی جیسا ہو تو پھر یقیناً قیمت بھی بڑھا چڑھا کر کے بتائی جائے گی. آپ نے معمولاً اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کبھی کوئی چیز لینے کے لیے آپ کہیں کسی ریڑھی والے سے، ٹھیلے والے سے جائیں، اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو شاید معمولی قیمت ہو، لیکن اگر وہی آپ فور ویلر سے اتریں تو وہ بھی صاحب کر کے بتائے گا کہ سستے میں دے رہے ہیں.
قیمت وہ مہنگی بتا دے گا. تو جیسا خریدار ہوتا ہے قیمت اس کے حساب سے لگائی جاتی ہے. اب جب خریدار علی جیسا ہو تو پھر قیمت کا اندازہ لگائے، کیونکہ پتا ہے کہ ان کے جو پیروں میں ٹھوکر، ان کے ٹھوکر میں تو کل کائنات ہے، ان کے پیروں میں تو کل کائنات ہے. تو اب قیمت لگاؤ، فضل کتنے قیمت کا ہے تمہارے یہ غلام؟ کہنے لگے 150 سونے کا سکہ. کتنا؟ 150 سونے کا سکہ. ایک آدھ سکہ دکھ جائے تو صاحب بڑے خوش نصیب ہیں. اس زمانے میں 150 سونے کا سکہ خرید رہے امام علی جناب جون کو. اور پھر اس کے بعد اب خریدا ہے حضرت جون کو، بڑی توجہ رہے، خریدا ہے حضرت جون کو. امام علی علیہ السلام کو خریداری کا ہنر اور بیچنے کا ہنر خوب آتا ہے، اس لیے کہ جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سو کر کے اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لے، پھر اب جب وہ خریدے گا تو اس کی نگاہ میں 150 سونے کے سکے نہیں ہوں گے، وہ 150 سونے کا سکہ دے کر کے پورا کھرا سونا خریدے گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اچھا کون اس مجمع میں ایسا ہے کہ جو کھرا سونا نہ بننا چاہے؟ تو اس کے لیے کرنا یہ پڑتا ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور نام ہو تو اپنے قدم کو وہاں پر بڑھا لینا چاہیے. نہ سمجھو تو اب بھی آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد. ان کے نقش قدم پر کھرا سونا بننے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو خریدا. اچھا اب ہوا یہ کہ جناب جون کو خریدنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے کر دیا. ابو ذر یہ لے کر کے جاؤ. پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین پر، اہل بیت علیہ السلام کے بعد کی گفتگو یہ ہے، ہم نے اس زمین پر ابو ذر سے بڑا سچا نہیں دیکھا. جناب ابو ذر کے بارے میں یہ پیغمبر اکرم کا کہنا ہے، ابو ذر غفاری کے بارے میں، کہ جتنا بڑا زمین، جتنے بڑے صدیق کا بوجھ زمین نے اٹھایا اور آسمان نے سایہ کیا، وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں. ابو ذر غفاری کو آپ سب نے یہ سنا ہے کہ تبعید کر دیا گیا. تبعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شہر میں تھے اس شہر سے انہیں نکال دیا گیا، اب اس شہر میں آپ کو آنا نہیں ہے. کیوں نکالا گیا حضرت ابو ذر غفاری کو؟ اس لیے نکالا گیا کہ ابو ذر غفاری راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو علی کے فضائل پڑھ کے سنایا کرتا تھا. کیوں نکالا گیا؟ تبعید کیوں کیا گیا؟ علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. تو یہ بات کچھ لوگوں کو کھٹکی کہ ہماری تو فضیلت پڑھتا نہیں ہے، جب دیکھو علی کے قصیدے گنگناتا ہے. تو ایک کام ایسا کرو کہ اس کو شام بھیج دو. شام بھیجا گیا. وہاں فقیر حکومت بیٹھا ہوا تھا. اب اس کے سامنے بھی، اس کے دربار میں جہاں اس کا کام یہ رہا ہو کہ حدیثوں کو گڑھ کر کے علی کے لیے سب کو شتم کیے جائیں، علی کے خلاف حدیثیں گڑھی جائیں اور دوسروں کے خلاف حدیثیں لکھی جائیں، تو اب اس کے کانوں میں اگر علی کی آواز پہنچے گی تو یقیناً اس کا دماغ اور ٹھنکے گا. بڑی توجہ ہے. رمضہ تبعید کیے گئے. عالم سنیں گے پیغمبر کے صحابی ہیں مگر انہیں اس عالم میں بھیجا گیا ایسے وحشی اونٹ پر. جناب ابو ذر غفاری کو بٹھایا گیا ہے کہ جب جناب ابو ذر غفاری گئے تو روایت کا یہ فقرہ ہے کہ دونوں رانوں کے گوشت اتر گئے تھے، ہڈیاں دکھنے لگی تھیں. کون ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے. مجھے جناب ابو ذر غفاری کی تاریخ نہیں پڑھنی ہے، باپ توجہ چاہتا ہوں. مگر ان تمام راستوں میں، اس تمام راستوں، مدینے سے شام اور ربضہ، ان تمام راستوں میں ابو ذر غفاری کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جناب جون. جناب جون مشہور ہے، جون غلام ابو ذر غفاری. بڑی توجہ ہے میرے عزیزوں. تو جناب جون کے ساتھ ہیں، جناب جون ساتھ میں ابو ذر غفاری کے. امام علی علیہ السلام نے جناب جون کو اس لیے ابو ذر غفاری کے ساتھ رکھا تاکہ اس صحابی پیغمبر کو دیکھ دیکھ کر کے
جان کے اندر یہ سلیقہ پیدا ہو جائے کہ معصوم کے سامنے کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے. تو ابو ذر غفاری کے ساتھ ہے. 32 ہجری میں جناب ابو ذر غفاری کی وفات ہو گئی. 32 ہجری میں. اس کے بعد یہ ربضہ سے واپس مدینہ آئے. علی ابن ابی طالب کے گھر پہنچے اور علی ابن ابی طالب کے گھر پہنچنے کے بعد جناب جان نے تقلبات کیا. علی باہر آئے. جان یہاں؟ جی مولا یہاں. کیوں پھر آئے واپس علی کے در پر؟ اس لیے کہ علی نے خریدا تھا، ابو ذر غفاری کو ہدیہ کیا تھا. اب مجھے انصاف کر کے آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کا آقا مر جائے تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ غلام بھاگ جائے. جب ابو ذر غفاری کو ہدیہ کر دیا اور ابو ذر غفاری اس کائنات سے چلے گئے تو جان کے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا. جان چاہتے تو چلے جاتے، مگر نہیں. جان آئے علی کے در پر، اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اس لیے کہ جان کو اس بات کا علم تھا جو ان کے در پر اپنی پیشانی کو جھکا کر کے ان کا غلام بنا لے، اللہ اس کے مقدر میں سید و سردار لکھ دیتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات. امام علی کے ساتھ ہے کہ وہ صحابی ہے حضرت حبیب کی طرح کہ جس نے 5 معصوموں کو دیکھا ہے. 3 معصوم کو امامت کے عہدے پر اور 2 معصوم کو مقام عصمت پر، امام زین العابدین اور امام باقر. مقام امامت پر دیکھا امام علی کو، امام حسن کو اور امام حسین کو. تو اب آئے ہیں. اب جناب جان کی تعلیم اور تربیت پھر سے شروع ہو رہی ہے. حضرت جان کی تعلیم اور تربیت پھر سے شروع ہوئی. میں گفتگو آج سمیٹ رہا ہوں میں. تو جناب جان اب گھر میں علی کے، اب جس کی عمر صاحب نہج البلاغہ کے ساتھ گزرے، جس کی عمر منبر پر سلولی کرنے والے کے دعوے کے ساتھ گزرے، جس کے عمر یہ کہتے ہوئے گزرے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، علی آسمان سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، تو اب پھر یقیناً اس کے علم کا گراف بھی بہت ہائی ہو گیا ہوگا. کربلا میں کوئی ایسا نہ تھا حسین کے صحابیوں میں کہ جو جاہل رہا ہو. قوم کے نوجوانوں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، کربلا فقط رونے اور رلانے کے لیے نہیں، کربلا ایک مکمل درسگاہ ہے اور کربلا مکمل دستور حیات ہے. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو کربلا میں جاہل رہا ہو. اب علم کا اندازہ لگائیں. جناب جان امام علی علیہ السلام کے گھر میں ہے، ادھر سے کوئی مدینے سے آتا اپنے مسئلے مسائل لے کر کے، اے علی مرتضیٰ سوال یہ ہے جواب بتا دیے، اے امام حسن مجتبیٰ سوال یہ ہے جواب بتا دیجئے، اے حسین سید الشہداء سوال یہ ہے جواب بتا دیجئے. اب اندازہ لگائیے گا حضرت جان کی عظمت کا. اب جب امام علی علیہ السلام سے سوال ہوتا تو امام علی علیہ السلام سائل کے سوال کو دیکھتے اور سوال کو دیکھنے کے بعد کہتے یہی سوال ہے، وہ کہتا ہاں یہی سوال ہے. تو میرا مولا ببانگ دوال کہتا تھا ارے اس سوال کا جواب تو میرا جان دے دے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اتنا علمی معیار اپنا بلند کیا حضرت جان نے، تو اس سوال کا جواب میرا جان دے دے گا. جان سوال کا جواب دے گا. سوال دے گا، جواب دیا. اب جواب دینے کے بعد جناب جان جانے لگے تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، یہ جان جا کہاں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ قرآن لینے جا رہا ہوں. کیوں؟ جناب جان کی وہ شخصیت ہے کہ جو مکمل قرآن کے اوپر مہارت رکھتی ہے. ماہر قرآن حضرت جان، حافظ قرآن حضرت جان. تو جواب دینے کے بعد قرآن لینے کے لیے جاتے. سوال کرنے والا ہے، سوال کرتا جان کہاں جا رہے ہو؟
کہا قرآن لینے کے لیے جا رہا ہوں. کہا قرآن لینے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے لینے جا رہا ہوں جو جواب میں نے تمہیں دیا ہے وہ جواب ان کا تھا. اب میں تمہیں تصدیق قرآن کی آیتوں سے دکھاؤں گا. صلوات پڑھے پھر محمد و آل محمد. جواب دوں گا. قرآن میں نے تمہیں جواب دیا، قرآن کی آیت سے میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ جواب میں نے دیا. تو یہ ہے جناب جون کی شخصیت اور جناب جون کی عظمت. ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں جو اسلحے تیار ہوئے تھے 80% اسلحے ایسے تھے کہ جن کو حضرت جون نے بنایا تھا. اس لیے کہ جون کو پتا تھا کہ تیر کتنا وزنی ہونا چاہیے تاکہ اپنے ہدف پر جا کر کے لگے. اس کی کمان کس حد تک مڑنی چاہیے تاکہ اس میں وہ زور پیدا ہو. اس کا دانا بانا کس قدر ٹائٹ ہونا چاہیے اس کا علم حضرت جون کو ہے. تلوار میں کتنی دھار ہو، نیزے کی نوک کیسی ہو، یہ تمام علم حضرت جون کو تھا. تو اب اندازہ لگاؤ کہ جو اسلحہ بنا کر کے فوج حسینی کو دے رہا ہو، جب وہ میدان میں اترے گا تو وہ تلوار چلائے گا کیسے؟ جو تلوار بنانے میں ماہر ہو وہ تلوار جب چلائے گا تو پھر تلوار کیسے چلائے گا؟ تلوار کیسے چلائے گا؟ روایت یہ کہتی ہے جناب جون جب گئے میدان میں تو جاتے ہی حضرت جون نے 17 یزیدیوں کو فنار کیا. اس کے بعد حضرت جون نے 70 لوگوں کو اور مارا ہے. اور جانے کے بعد فوج اعداء سے خطاب کر کے یہ کہا، اے فوج اعداء، آؤ دیکھو کہ ایک حبشی غلام جنگ کیسے کر رہا ہے. فوج اعداء، آؤ دیکھو ایک حبشی غلام جنگ کیسے کر رہا ہے. میں اپنی اس تلوار کے ذریعے سے تم کو اتنا دور بھگا دوں گا کہ تم حسین کے قریب نہ آ سکو. کیا جذبہ لے کر کے حضرت جون گئے تھے میدان میں، کیا عظیم جذبہ لے کر کے گئے تھے. جب آئے اجازت لینے کے لیے حضرت جون تو امام حسین علیہ السلام جناب جون کو اجازت نہیں دے رہے تھے اور جون سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے جون تم میرے صحابی تھے، میرے ساتھی تھے، میری راحت و آسائش کی زندگی میں جب میں آرام سے تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی مقاتلہ نہیں تھا، کسی طریقے کا کوئی جہاد نہیں تھا، تم میرے آرام کے ساتھی تھے، راحت و سکون کے ساتھی تھے. اے جون اب تمہارے اوپر سے ہم نے بیعت اٹھا لی ہے، تمہیں جہاں جانا ہو وہاں چلے جاؤ. تو اب جون کا جملہ سنیں گے. جون نے کیا کہا؟ عجیب جملہ قسم خدا کی تاریخ میں لکھا ہے. جناب جون یہ کہنے لگے، مولا مجھے پتا ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا حسب پست ہے، مجھے پتا ہے کہ میں غلام ہوں، کیا آپ اس وجہ سے ہمیں بھیج رہے ہیں؟ تو اب حسین نے دعا دی ہے، اے جون اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے پالنے والے جون کے چہرے کو سفید کر دے اور جون کے بدن کو خوشبو عطا کر دے. جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کے جانے لگا تو کربلا کے میدان سے ایک ایسی خوشبو اٹھی کہ لوگ یہ کہنے لگے، ہم نے کربلا کے میدان میں ایسی کبھی خوشبو نہ سنی تھی، ہماری مشام تک کبھی ایسی خوشبو نہ آئی تھی، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو مولا سجاد نے فرمایا تھا، یہ وہ خوشبو ہے جو میرے بابا نے حضرت جون کو عطا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کی تاریخ آپ پڑھیں. جون غلام ہے مگر قسم خدا کی جو ان کے در پر ادب کے ساتھ اپنی پیشانی کو جھکا دے، حسین ابن علی اسے آقا بنا دیتے ہیں. جون کا شرف یہ ہے کہ جون حسین کے غلام ہے اور ہمارا شرف یہ ہے کہ جون ہمارے آقا ہیں. ہم حضرت جون کو غلام نہیں کہہ سکتے، آقا حسین کے غلام ہیں، ابو ذر غفاری کے غلام ہیں. ان کا شرف ہے کہ امام حسین کے غلام ہیں. ہمارا شرف یہ ہے. سیاہ تھے حضرت جون
مگر غور کریں، جب انسان خلوص کی اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے، جب انسان معرفت کے اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے، جب انسان اپنی جان کو چھوڑ کر کے اولاد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، تو پھر جو خون کرب و بلا کی زمین پر حسین کا بہے اور اس خاک کو خاک شفا بنائے، اسی زمین پر جون کا لہو بھی بن کر کے بہ کر کے حسین کے اس خون میں مل جاتا ہے اور اس خاک کو خاک شفا بناتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، بہادر افراد تھے یہ، بہادر افراد تھے۔ کل سے یا البتہ 2 محرم سے آپ حضرات کو ان افراد کی بہادری اور شجاعت سنا رہا ہوں کہ کتنے بہادر تھے یہ افراد۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی کوئی معمولی نہ تھے، اور گفتگو سمیٹ دی۔ جس کا غلام اتنا بہادر ہو، اس کا بیٹا کتنا بہادر ہوگا۔ اب مکمل تاریخ اور مکمل داستان مجھے نہیں پڑھنا، یہ فقیر شام کی ایک چال تھی، کیونکہ حضرت علی اکبر کی والدہ کی کچھ رشتہ داری ادھر لگتی تھی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ اس سے کہ امامت کا حسین کے بعد سزاوار کون ہے، لائق کون ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کوئی نہیں ہے علی اکبر۔ کسی اپنے نے نہیں کہا، یہ معاویہ بن ابو سفیان نے کہا ہے حضرت علی اکبر کی، اگرچہ سیاستاً کہا ہے لیکن کہا ہے۔ بڑی توجہ ہے، حضرت علی اکبر حسین ابن علی کی آنکھوں کا تارا ہے، اور جب یہ میدان میں گئے تو انہوں نے پھر اپنا رجس پڑھا۔ میں مکمل رجس اب نہیں پڑھوں گا، انہوں نے اپنا رجس پڑھا اور جانے کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں انا علی ابن حسین ابن علی۔ کیا تعارف ہے قسم خدا کی، قربان جاؤں رجز حضرت علی اکبر پر، انا علی ابن حسین ابن علی۔ 2 مرتبہ علی کا نام آیا، 2 مرتبہ علی کا نام آیا۔ کیوں ایسا تعارف کیوں کرایا؟ اس لیے کہ فوج آدھا کو تلوار سے کم گھاؤ لگتا تھا، نام علی سے اذیت زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے دلیل ہیں، اس کے گواہ ہیں، مگر ان تمام چیزوں کو چھوڑو۔ جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کے پہنچا شام میں، یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام سجاد کو دیکھا، کتنی تکلیف ہے ان کو نام علی سے، سنیے گا، بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ تم نے مار نہیں دیا تھا سارے امام حسین کے صحابیوں کو، کوئی مرد بچا بھی نہیں تھا، یہ کون ہے؟ تو کسی نے پڑھ کر کے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے، حسین کا بیٹا علی ہے۔ اب تو چونک گیا اور کہتا ہے کہ مگر علی کربلا میں نہیں مارا گیا، تو پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا دوسرا بیٹا ہے علی۔ تو اب وہ پوچھتا ہے کہ علی نام سے حسین کو کتنی محبت تھی کہ جو اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ علی اصغر، امام سجاد کا نام علی، حضرت علی اکبر کا نام علی، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر۔ تو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا، امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعارف کرایا ہے، میں علی حسین کا بیٹا علی، نحن و بیت اللہ اولی بالنبی، ہم اور اللہ کا گھر نبی سے قریب ہے، ہم اور اللہ کے گھر نبی سے قریب ہے۔ پہچانو ہمیں کہ ہم کون ہیں، ہم کوئی معمولی نہیں ہے۔ مگر کیا ہوا؟ رجز علی اکبر نے پڑھا اور وار پوار کیا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ سنان ابن انس نے یا حسین ابن نمیر نے علی اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی
اور وہ نیزہ الجھ کر کے علی اکبر کے سینے میں لگ گیا۔ سوگواروں، اے عزاداروں، اے قوم کے نوجوانوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آج تم سے گزارش کر رہا ہوں، آج حسین کے اس کڑی الجوان علی اکبر کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اپنی جوانی کی کامیابی کی دعائیں آج مانگنا جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ ہمارے قوم کے ہر نوجوان کو ترقی عطا فرمائے حضرت علی اکبر کے سامنے۔ شہر ایران ملک میں ایک شہر ہے مازندران، آقا حسین کا ایک ذاکر ہے کہ جس کا نام ہے ملا عباس مازندرانی۔ وہ آقا حسین کی زیارت کے لیے اپنے شہر سے اٹھ کر کے کربلا جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ قافلہ ہے، کچھ لوگ راستہ پیدل سفر طے کر رہے ہیں اور رفتہ رفتہ کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دن دکھائے کہ ہم سب نجف سے چل کر کے کربلا پیدل جائیں اور پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھو جب فرش اعظم پر بیٹھا کرو، بالخصوص مصائب اگر ہو رہا ہو تو تمہاری جو حاجتیں ہوں انہیں صدقہ دے کر کے، واسطہ دے کر کے اہل بیت علیہ السلام کا جس کا ذکر ہو رہا ہو مانگا کرو، اللہ تمہاری حاجتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ راستہ طے کرتے ہوئے کربلا کے قریب پہنچے اور ایک مقام پر قافلے والوں نے کہا کہ اب ہم بہت تھک گئے ہیں، اب یہیں اطمینان کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں، یہیں استراحت ہو جائے۔ پڑاؤ ڈالا گیا، سارے کے سارے افراد اس مقام پر رک گئے اور ٹھہر گئے۔ ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ لاؤ چل کر کے دیکھیں کہ حسین کا روضہ کتنی دور باقی رہ گیا ہے اور ہمیں حسین کتنی دور رہ گیا ہے۔ آج شب جمعہ، لاؤ شب جمعہ اپنے آقا کی زیارت ہو جائے گی، اگر قریب میں ہوگا تو چلیں گے، ہمت بندی، ہمت بڑی تو چلیں گے۔ کچھ دور بڑھے تھے کہ ملا عباس مازندرانی کو حسین کا چمچماتا ہوا گنبد نظر آیا، وہ نورانی گنبد نظر آیا۔ ملا عباس مازندرانی آئے اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب بڑا نزدیک رہ گیا ہے حرم حسینی، ہمارا دل بے چین ہے، چلو شب جمعہ بھی ہے، اپنے آقا کے پاس چلیں گے اور قرصہ پیش کریں گے۔ سب لوگوں نے ہمت باندھی، کہتے ہیں کہ ہاں چلیے چلتے ہیں، آج شب جمعہ ہے، اپنے آقا کو قرصہ پیش کیا جائے گا۔ مگر اب جب کربلا میں پہنچے اور ذریعہ حسین سے لپٹے، جب ذریعہ حسین سے لپٹنے کے بعد ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں مولا آپ کو کس کس کا قرصہ پیش کیا جائے؟ اے مولا آپ کو کس کس کا قرصہ پیش کروں؟ علی اصغر کا قرصہ پیش کروں یا سکینہ کو لگے ہوئے تماچوں کا قرصہ پیش کروں؟ اے مولا آپ کو کس کس کا قرصہ پیش کروں؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو کا قرصہ پیش کروں یا قاسم کی پامال لاشوں کا قرصہ پیش کروں؟ اے مولا سمجھ نہیں آتا کس کا مصائب پڑھا جائے، کس کی بات کی جائے۔ اے مولا کس کا قرصہ پیش کریں؟ چلتے ہوئے خیموں کا قرصہ پیش کریں یا چھنتی ہوئی چادروں کا قرصہ پیش کریں؟ اس سوگواروں ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں مولا میرے پاس مرثیے کی ایک کتاب ہے، ارے جس کا مرثیہ نکل گیا اسی کا قرصہ آپ کو پیش کریں گے۔ شب جمعہ تھی، ملا عباس مازندرانی نے اپنے مرثیے کی کتاب کو کھولا، اب جو کتاب کو کھولا تو شبیہ پیغمبر علی اکبر کا مرثیہ نکل آیا۔ اس سوگواروں قیامت ہو گئی۔ ملا عباس مازندرانی نے اب تو مرثیہ پڑھنا شروع کیا، قافلے والوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہائے رے کڑی الجوان علی اکبر، ہائے رے شبیہ پیغمبر علی اکبر، ہائے رے حسین کی آنکھوں کا تارا علی اکبر۔ سارے ماتم کر رہے تھے، سارے گریہ کر رہے تھے، سارے آؤ بکا کر رہے تھے۔ عزادارو یہ ماتم ختم ہوا، یہ مرثیہ خانی ختم ہوئی، یہ عزائے حسین ختم ہوئی۔ اب ملا عباس مازندرانی واپس آئے، آنکھ لگ گئی، اب سو گئے۔ ملا عباس مازندرانی کے خواب میں امام حسین
فرش عزا بچھتا ہے تو میرا وہ عزادار تمام عزاداروں کی چوٹیوں کو سیدھا کرتا ہے. سمجھو اپنی عظمت کو, سمجھو اپنی منزلت کو. وہ میرا عزادار تمام عزاداروں کی چوٹیوں کو سیدھا کرتا ہے. اب ایک مرتبہ آقا فرماتے اے مازندرانی اتنا یاد رہے کہ جب کبھی کرب و بلا آنا اور شب جمعہ رہے تو اے عباس مازندرانی کبھی میرے اکبر کا مصائب نہ پڑھنا, اس لیے کہ جب سے تم نے اکبر کا مصائب پڑھا ہے میری ماں زہرا غش میں ہے. اجرکم الازارا, اجرکم الازارا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. کون ہے اکبر؟ حسین کی آنکھوں کا تارا ہے اکبر, حسین کا نور نظر ہے اکبر, شبیہ پیغمبر ہے اکبر. آج گٹ گٹ کر کے مت رونا, جو مانگنا ہو علی اکبر کے صدقے میں مانگ لینا. اے سوگواروں, علی اکبر حسین کے پاس آئے. اے بابا ہمیں جانے کی اجازت دے دو, اے بابا ہم بھی آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں. تاریخ نے جو جملہ لکھا ہے نا, میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ اکبر کی روانگی کے وقت, اکبر کی رخصت کے وقت حسین کی حالت کیا تھی, حسین کی حالت کیا تھی, اسے میں بیان نہیں کر سکتا. حسین کہتے ہیں لال اکبر, ارے خیموں میں جا کر کے پھوپھی سے اجازت لو. علی اکبر خیمے میں آئے, اے پھوپھی اماں سلام ہو آپ پر. زینب نے جواب سلام تو دیا مگر رخ کو موڑ لیا. اے پھوپھی اماں, کبھی آپ نے ایسے رخ کو نہ موڑا تھا, کیا کوئی غلطی ہو گئی, کیا کوئی خطا ہو گئی؟ اے بھوپھی اماں جواب تو دیجئے. جناب زینب نے جواب دیا اے لال اکبر, تم سے کوئی خطا نہ ہوئی میرے بیٹا, تم سے کوئی غلطی نہ ہوئی میرے بیٹا. اے بھوپھی اماں پھر اپنے چہرے کو کیوں مجھ سے پھیرا؟ اے لال اکبر, ارے مجھے پتا ہے کہ تم آج آئے کیوں ہو. اے لال اکبر مجھے پتا ہے تم آج آئے کیوں ہو. اے بھوپھی اماں اجازت دیجئے. اے اکبر کیسے اجازت دے دوں, مجھے پتا ہے کہ حسین تمہیں کتنا چاہتے ہیں. اے اکبر اجازت نہیں دے سکتی. اب جناب علی اکبر کہتے ہیں بھوپھی اماں اچھا اجازت آپ نہیں دے سکتی, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ جب میری دادی فاطمہ زہرا آپ سے یہ سوال کرے گی اے زینب تم کو میرا اکبر پیارا تھا, میرا حسین مارا گیا, تم کو اپنا اکبر پیارا تھا, میرا حسین مارا گیا. عزادارو, تاریخ میں دو رخصت ہے کربلا کی, ایسی رخصت کسی کی نہیں ہے. ایک رخصت علی اکبر کے معاف کرنا, مصائب اب کچھ زیادہ پڑھوں گا آپ گریا کرتے جانا. ایک رخصت علی اکبر کی ہے, دوسری رخصت آقا حسین کی ہے. تاریخ کربلا میں ایسی دو رخصت کے بعد کوئی اور رخصت ہمیں نظر نہیں آتی. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے نا تو خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا, بار بار اڑتا تھا. ارے تمام بیویاں علی اکبر کو گھیرے ہوئے تھی. عجب نہیں کوئی بیوی کہہ رہی ہو اے اکبر نہ جا, تیرے سر پر سہرا باندھنا تھا, اے اکبر نہ جاؤ. ارے سکینہ پیروں کو پکڑ کر کے کہہ رہی ہوگی اے بھیا نہ جائیے, ارے جو گیا وہ واپس نہ آیا. الغرض یہ کہ علی اکبر نکلے, حسین کے قریب آئے, حسین نے کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم, اے پروردگار تو گواہ رہنا, میں اب ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, صورت میں, سیرت میں تیرے رسول کے مشابہ تھا. علی اکبر کو رخصت کر دیا. اب سنو گے جملہ, علی اکبر جانے لگے, حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے الوداع کہہ دیا ہے, خدا حافظ کہہ دیا ہے. اب جو اکبر نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ہمارا 57 برس کا بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر اترے, اے بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا, اے بابا آپ نے تو بھیج دیا تھا نا, اے
اکبر جنگ کرتے جاتے تھے میدان کربلا میں، جدھر جدھر اکبر جاتے تھے ادھر ادھر حسین جاتے تھے، جدھر جدھر اکبر جاتے ادھر ادھر خیموں کے اطراف میں حسین جاتے۔ کیوں؟ تاکہ میرا لال اکبر نظر آ جائے، میرا نور نظر آ جائے۔ اللہ یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو کربلا میں حسین نے دیکھا۔ اے سوگ والو، ایک مرتبہ علی اکبر نے آبادی مختصر کر دیا۔ اے سوگ والو، علی اکبر نے آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام، اے میرے پیارے بابا اکبر کا سلام آخر، اے میرے پیارے بابا اکبر کا سلام آخر قبول کرو۔ اب روایتیں کہتی ہے حسین زمین کربلا پر اٹھے گرے، اٹھے گرے، اے لال اکبر بعدک علی الدنیا العفا، اے میرے لال اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ اے میرے لال اکبر آواز دے، تیرے باپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اے میرے لال اکبر آواز دے، تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہائے دشت کربلا میں حسین کبھی اٹھ رہے کبھی گر رہے۔ اے میرے لال اکبر آواز دو، این علی اکبرہ، این علی اکبرہ۔ علی اکبر کے سرانے کے قریب پہنچے، اے بابا ارے تیرے بیٹے کے سینے میں گھاؤ ہے، نیزے کی ہڈی الٹ کر کے رہ گئی ہے۔ اب علی اکبر کے سینے سے حسین ابن علی بچی کا پھل نکالنا چاہتے، ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ سے بچی کا بھار۔ علی اکبر کی روح کو عنصری سے پرواز کر گئی، بنی ہاشم کے بچوں کو بلا کر کے کہا آؤ اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ ارے ضعیف باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ خیمے میں لاشا آیا، تمام بیویاں ماتم کر رہی تھی مگر ام لیلا نہ تھی۔ جناب زینب نے کہا ارے مادر اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کسی بیوی نے کہا اکبر کی ماں خیمے میں ہے۔ ارے جناب ام لیلا کبھی خیمے کے اس ستون سے کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی اور کہتی تھی مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا میرا اکبر۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ پروردگار بات اہل بیت علیہ السلام ہم سب کی اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے خالق کائنات بحق اہل بیت علیہ السلام ہم سے ایام ازاں میں جو قربانی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کی جوانی کا، ہماری قوم کے نوجوانوں اور جوانوں، بوڑھوں اور بزرگوں، بچوں اور کمسنوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام جو نوجوان پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار حضرت علی اکبر کے صدقے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق و روزی فراہم کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کا جو ان کے رزق و روزی لگی ہوئی ہے پروردگار رزق و روزی کا وسعت و برکت عطا فرما۔ اے خالق کائنات بحق اہل بیت علیہ السلام جو بیمار ہے مولا سجاد کے سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مقروض ہم کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار دعا میں سب سے بہتر دعا یہ کہ امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اعمال سے بنا کے مولا کے عوام کے ساتھ شمال ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانت السمیع کر پیشانی اکبر کو یہ کہتی تھی تم
मैंने माना कि सताती है तुम्हें भी तशनगी सामने नजरों के है हर सू कयामत का समा तुम कर पेशानी
کا